ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے نجی اسکولز کے حوالے سے کہ نجی اسکولز کی منمانیاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور کس کس طرح سے وہ بچوں کو تنگ کر رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، پیرنٹس کو ہراساں کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، وہ کیا واقعہ اس کی ہم تفصیل جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے۔ جی مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بتائیے کیا واقعہ ہوا؟ دیکھیں، یہ ایک بچی ہے، یتیم بچی ہے، 2 بہن بھائی ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا کوئی 1.5 سال پہلے۔ تو ایک این جی او جو تھی وہ ان کو 20,000 روپے مہینہ دیتی تھی، جس میں 6,000 روپے بچوں کی فیس دونوں کی دیتے تھے، باقی سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ یہ اس این جی او نے پیسے دینے بند کر دیے۔ اسکول والوں نے 1 مہینے کی فیس کے اوپر بچی سے بولا کہ بھئی آپ فیس لے کر آئے، وہ اسکول نہیں آئے۔ اب بہت غریب پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں لوگ، وہاں پر ارد گرد کوئی سرکاری اسکول بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ بچی ٹراما میں چلی گئی، 3 دن تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور اس کے بعد اپنی 2 رگیں جو ہیں وہ کلائی کی کاٹ لی۔ مجھے جب پتہ چلا تو اتفاق سے میں اس وقت ہاسپٹل میں تھا جس میں اس کو لے کر آیا گیا۔ کون سا اسکول ہے، کہاں ہے، کس ایریا کا اسکول؟ یہ حسین ہزارہ گوٹ کا اسکول ہے، گلشن اقبال کا علاقہ۔ گلشن اقبال کا۔ تو وہ مصطفیٰ ہاسپٹل لے کر آئے، میں مصطفیٰ ہاسپٹل میں تھا، تو وہ ایک عورت رو رہی تھی کہ میری بچی مر جائے گی، بے ہوش تھی بچی بلیڈنگ کی وجہ سے۔ خیر میں نے فوری طور پر اس کو جو ہے فوری طور پر ایمبولینس لے کر شفٹ کیا ٹراما سینٹر، وہاں پر خیر وہ ریسکیو کر لیا اس کو، اور وہ الحمدللہ بچ گئی۔ سر، آج کی بزنس نیوز میں کور کر لوں؟ سر، ان کا ہیئر سٹائل دیکھا، پارٹی اس کے لیے صحیح ہے۔ یہ کیا بزنس نیوز کور کریں گی؟ ابھی آپ نے میرا سٹائل دیکھا ہی کہاں ہے۔ نیا سنسلک تھک اینڈ لانگ، اس میں ہے یوگرٹ پروٹین اور کیراٹن کا سپر مکس، جس سے بال دکھے 2 گنا زیادہ گھنے اور ممکن کرے ہر ہیئر سٹائل۔ جب بال ہو تھے، کوئی بھی سٹائل کرو پک۔ ہاں، لاتیں ماری گئی پیرنٹس کو، میں رپورٹ ہوا، وہ سارے ہمارے پیج پہ موجود ہے۔ اور اچھے اسکول، یہ نہیں ہے کہ چھوٹے اسکول، بچوں کو تنگ کرنا، اور ڈائریکٹریٹ چلا کا کہہ رہا ہے کہ بھائی بچوں کا چائلڈ ابیوزمنٹ نہیں ہے، لیکن چائلڈ ابیوزمنٹ ڈیلی ہر اسکول میں، چائلڈ پروٹیکشن کا تو وہ بھی موجود ہے، قانون بھی موجود قانون ہے، اور وہ انتہائی غیر فعال ادارہ ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے اس کے پاس ہم 3-4 دفعہ گئے ہیں، انتہائی ڈفر ادارہ ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، کنزیومر رائٹس کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اب یہ انت ہو گئی ہے، مطلب یہ انتہا ہو گئی ہے، اب یہ ہونا ہے، یہ آپ ہے۔ اچھا، اسی دن دوسرا کیس بھی رپورٹ ہو گیا، لیکن وہ ہمارے پٹھان بھائی تھے، تو ان لوگوں نے جو ہے نا ہمیں تصویر کھینچنے دی، نہ اپنا پتہ دیا، نہ فون نمبر دیا۔ 7ویں کلاس کے ایک بچے نے زہر کھا لیا۔ 7ویں کلاس کے؟ ہاں۔ کس وجہ سے؟ یہی اسکول کی فیس کی وجہ سے۔ اب آپ جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، 50 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، 1 بچہ یا 2 بچہ 3 بچہ کسی وجہ سے 10% جو کمپلسری انہوں نے بچوں کو وہ فری کرنا ہے، ساری ڈمی لسٹیں جمع کرا دی ہیں۔ ابھی ڈائریکٹریٹ نے دوبارہ لیٹر دیا ہے کہ جنہوں نے نہیں جمع کرائے دے دیں۔ ابھی میں نے کل رافع ملا صاحب کو ایک اپلیکیشن بھیجی ہے کہ اسمارٹ اسکول پی آئی بی کالونی نے لکھ کر دیا ہے، 50% فری شپ مانگی، اس کو لکھ کر دیا ہے کہ ہم فری شپ نہیں دے سکتے۔ تو اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ رجسٹریشن منسوخ ہونی چاہیے۔ پھر رجسٹریشن منسوخ کون کرے گا؟ طریقہ کار یہ ہے ڈائریکٹریٹ میں کہ آپ نے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہر آدمی، آپ نے 20 اسکولوں کے واچرز بھیجے پچھلے اور ابھی، کہ بھائی یہ سارے فیس جو ہے وہ 40% تک بڑھا دی ہے۔ ڈائریکٹریٹ میں رافع ملا صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمیں رائٹنگ میں پیرنٹ سے کمپلینٹ دیں۔ 100% کمپلینٹس جو ہم نے رائٹنگ میں پیرنٹ سے کروائی ہیں، اس میں سے 70 سے 75% بچے جو ہیں وہ نکال دیا اسکول سے، جنہوں نے کمپلین دی۔ ہاں، کمپلینر کو نہیں رکھتے، یہ فارمولہ ہے ان کا۔ اور اب سمجھ یہ آتا ہے کہ ریاست سے زیادہ طاقتور یہ نجی اسکول ہو گئے ہیں۔ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے، بات بڑی ڈیٹیل میں چلی جائے گی، اور مجھے بھی پتا ہے کہ ریاست سے زیادہ پاورفل۔ واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور نیوز بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس پہ پھر مزید گفتگو کرتے ہیں۔